بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم تفہیم عبارات میں سے عبارت نمبر 1 کی تفہیم کرتے ہیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جےپال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً ملوگان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ پہلا سوال ہے، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جےپال تھا، تو اس کا جواب ہو جائے گا پنجاب راجہ جےپال کے زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، جےپال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ پنجاب کا راجہ تھا، جےپال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا بادشاہ۔ سوال نمبر 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ غزنی کے لوگ برف کے کیڑے تھے اور برف میں رہنے کے عادی تھے۔ جہاں کا بادشاہ یا حکمران سبکتگین تھا، وہاں کے لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے۔ سوال نمبر 4، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ پنجاب کے لوگ برف میں رہنے کے عادی نہ تھے۔ اتنی شدید سردی میں جہاں ہر طرف برف پڑ رہی ہو، اتنی شدید سردی میں رضائی اور لحاف بھی کام نہ آئے اور وہ لوگ سردی میں اکڑ کر مر گئے۔ سوال نمبر 5، جےپال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جےپال اور سبکتگین میں جنگ اس لیے نہ ہوئی کہ بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی اور ہندو اس قدر شدید سردی میں لڑنے کے قابل نہ رہے۔ غزنی کے لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو شدید سردی میں بھی گزارا کرتے تھے اور رہتے تھے، وہ اس بات کے عادی تھے۔ لیکن جےپال کے جو لوگ تھے، جو ہندو فوج تھی، اس کے بس میں یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ شدید سردی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے ان تمام سوالات کو اپنی نیٹ کاپیوں میں تحریر کرنا ہے۔ آپ کو ان سوالات کے جوابات کی کاپی بھی سینڈ کی جائے گی اور امید ہے کہ آپ کو ان سوالات کی پیراگراف کے اندر تلاش کرنے کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور مزید بہتری کے لیے آپ یہاں سے جو آپ کی اسکرین پہ سوالات اور ان کے جوابات نظر آ رہے ہیں، یہاں سے دیکھ کے دوبارہ پھر پریکٹس کیجئے گا اور اسے اپنی نیٹ کاپیوں میں بھی تحریر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔